اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آپ تاریخ کربلا کی تیسری قسط سماعت فرما رہے ہیں۔ تاریخ طبری کی ایک روایت میں ہے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں امام علی مقام کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں اور اسیران اہل بیت کو زہر بن قیس، ابو بلدہ بن عوف اور طارق بن ابو زبیان کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلیت کے پاس دمشق اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور پاک خواتین کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا تھا، اور ظالم ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے گزارنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمدہ نہ ہو۔ اثناء سفر میں سر مبارک سے عجیب و غریب کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو سر اقدس سے یہ آواز سنی، عجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، اور در حقیقت بات بھی یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا لیکن قتل نہیں کیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جن کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی کی اور 3 دن کے بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیا، یہ ضرور عجیب ہے۔ مصنف تاریخ طبری علامہ ابی جعفر جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے لوگوں کو دربار میں آنے کی عام دعوت دی۔ جب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی، اس چھڑی سے لبہائے مبارک پر مار رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہوا جا رہا تھا۔ اسی دربار یزید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا، اے یزید، تو اپنی چھڑی کو حسین کے لبوں سے اور دانتوں سے لگا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور چلے گئے۔ اسی دربار یزید میں قیصر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذمی
یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہے، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور ہوا تھا وہ ہوا، اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ یہ سب یزید کی مکاریاں اور چال بازیاں تھیں۔ آخرکار یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ تیار کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ ایسی اسلامک ویڈیو کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر دیکھنے کے لیے اسٹار آف اسلام چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب بھی کر لے، بیل آئیکن پریس کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔